وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام رسول رحمت نبی محترم محسن انسانیت سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو بسایا ہوا ہے. ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے اور کائنات کا ہر باسی اس کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے شاہکار اس کی مخلوق پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بڑے بڑے محیط قسم کے حیوانات قسم کے جانور نظر آتے ہیں، جن کی ایک مثال ہمارے آج کے دور میں ہم ڈائنوسار کے نام سے جانتے ہیں. سائنسدان بتاتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی مخلوق تھی کہ جس کو دیکھنے کے لیے بھی ٹائم لگتا تھا، اتنا بڑا وہ جانور تھا. کسی دور میں تھا، آج نہیں. اسی طرح ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح ہم آسمان پر نظر دوڑاتے ہیں، زمین کی وسعت کو دیکھتے ہیں اور زمین کی گہرائی کو دیکھتے ہیں. ہمیں پانی لینے کے لیے 500 فٹ نیچے گہرا بور کرنا پڑتا ہے، زمین شاید اس سے بھی نیچے موجود ہے. اور پھر جنات اس دنیا میں بستے تھے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے وہ بنائے ہیں. چرند پرند اور درندے ہم ان پہ نظر دوڑائیں تو ہماری سوچ بڑے اور خوفناک ہے. آسمان کا سورج اور چاند ہمارے تصورات سے بھی بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور ان آسمان کے سورج سے بھی زیادہ بڑے کچھ ستارے موجود ہیں. یہ ساری مخلوقات موجود ہونے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی اللہ نے انسان کو بنایا. کیوں بنایا؟ کیا دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی؟ کیا دنیا اللہ کی تسبیحات اور تحمیدات اور تکبیرات کے ترانے نہیں ادا کی؟ ہر مخلوق اللہ کے حکم کی تابع ہے. ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال گزر گئے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن سورج کی رفتار میں ایک لمحے کا بھی فرق کر گیا. چاند اپنے مدار پہ گردش کر رہا ہے، سورج اپنے مدار پہ گھوم رہا ہے، ستارے اور سیارے اپنی دنیا میں مگن اپنا کام کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے.
یہ درختوں کے پتے، یہ پھلوں پھولوں کی کونپلیں، یہ پھلوں کا جو بیج اور اس کے درختوں پہ لگنے والے ان کے پھول اور پھول ہیں، یہ سب اللہ کی تصویر کرتے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تصویر کر رہی ہے، تعمیر کر رہی ہے۔ کائنات کا کوئی ایک انچ تو خدا 1 ملی میٹر جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہ ہو۔ پھر اس مالک نے انسان کو بنایا، کیوں بنایا؟ اور پھر انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ کائنات کی ہر مخلوق کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کیا۔ انسان کی باری آئی تو کہا خلقت بیدیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عظمت ہے یہ انسان، یہ انسان کو یہ عظمت، یہ مقام، یہ شان اور یہ مرتبہ اللہ نے کیوں دیا؟ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی مخلوقات بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، جنات بھی کر رہے ہیں، انسان بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر ان جنوں پر، فرشتوں پر اور کائنات کی تمام مخلوقات پر انسان کو افضل بنایا، اشرف بنایا، اکرم بنایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ رب نے انسان فرمایا پڑھی اپنے رب کے نام سے۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، انسان کو خصوصی پروٹوکول دیا۔ ابھی انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے فرشتوں پر اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ اور انسان کو اللہ نے خلافت عطا فرمایا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ جو برتن بنائے گا اس میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ تو زمین میں خون پائے گا اور فساد کرے گا۔ فرشتوں کو غیب نہیں تھا، فرشتوں نے دنیا میں بسنے والی مخلوق جنات کو دیکھا تھا۔ جنات فساد کرتے تھے، خون بہاتے تھے، جنات نے ان پر قیاس کرتے ہوئے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین میں وہ بنائے گا جو فساد پھیلائے گا، خون پائے گا؟ اللہ نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو میں بہت زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کیوں بنایا۔ جب اللہ نے بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو باقی ساری مخلوقات سے زیادہ ایک سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت عطا فرمائی، اور وہ صفت کیا تھی؟ وہ علم کی صفت۔ اللہ نے انسان کو علم عطا فرمایا، شعور اور معرفت عطا فرمایا۔ فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے تمام چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھایا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے اور تو نے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، صرف اتنا چاہیے جتنا تو نے ہمیں دیا، اور جو علم تو نے ہمیں دیا ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں ملا۔ اللہ نے کہا اسی لیے میں نے آدم کو تم پر فضیلت دی ہے، لہذا اب تم ایسا کرو کہ سارے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اللہ نے جناب آدم کو سجدہ کروایا، مسجود ملائک بنایا،
عزت و رفعت عظمت و مقام عطا فرمایا. کس بنا پر, کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد. آپ دیکھیے ہم نے علم جو فنون ہے ہم نے ان کو علوم سمجھ لیا. فرق ہے, میجر فرق ہے. یہ جو دنیا میں جتنے علوم ہیں نا, جن کو ہم علوم سمجھتے ہیں, فزکس کا, کیمسٹری کا, بیالوجی کا, اناٹمی کا, زولوجی کا, ایٹم کا, جتنے علوم ہیں اصل میں یہ سارے فنون ہیں. علم یہ نہیں ہے. علم ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی. جناب جبریل نے آگے کہا اقرا, پڑھیے. آپ جواب دیتے ہیں مانا بقاری, نہیں پڑھا, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, نہ مجھے لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے. جناب جبریل نے آپ کو چھپے میں لیا, زور سے دبایا اور پھر فرمایا اقرا, پڑھیے. آپ نے پھر ارشاد فرمایا ماں انا بقاری, او بھائی میں نہیں پڑھا ہوا, مجھے کیا پتا کیا پڑھنا ہے. 3 بار یہ عمل دہرایا گیا. جبریل کہتے تھے پڑھیے, آپ کہتے تھے میں نہیں پڑھا ہوا. پھر 4تھی بار جبریل نے کہا اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھیے. پہلے پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا. ذرا زمان فکریہ یہاں پہ غور کیجیے, ایک بڑا پیارا نقطہ ہے. اور ہمارے تفسیر نے جو بیان کیا کہ جب تک خالی پڑھنے کو کہا, میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھا ہوا. جب اللہ کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا, میرے پیغمبر نے پڑھنا شروع کر دیا. اس لیے کہ یہ تو فطرت میں پڑھ کے آئے تھے نا. اللہ نے کہا تھا الست بربکم, سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا تھا الست بربکم, مجھے بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, سب نے کہا تھا ہاں تمہارے پروردگار. یہ وہ علم تھا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا, اور ہر پیدا ہونے والے بچے میں موجود ہوتا ہے. پیارے پیغمبر نے کہا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ, کہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی تعلیم اور تربیت سے اس کو یہ یہودی بنا دیتے ہیں, یا عیسائی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کفار کے بھی وہ بچے, اسلام کے بدترین دشمنوں کے وہ بچے جو بچپن میں بلوغت سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں, وہ بھی جنت کی چڑیا ہے, وہ بھی جنت میں رہتے ہیں. تو بچہ دین فطرت پہ ہوتا ہے. تو بات کر رہا ہوں علم کی. اس علم نے جناب آدم علیہ السلام کو مستور ملائک بنایا. اب حضرات علم کے 3 بڑے ذریعے, علم کے 3 ذرائع ہیں بڑے. ایک ہے حواس 5, وہ 5 ہمارے اعضاء جن پر جو ہماری فہم و بصیرت اور عقل کو فروغ دیتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں. ہاتھ ہے, آنکھ ہے, کان ہے, ناک ہے, زبان ہے. یہ ایک ان کے ذریعے, یہ حصول علم کا ذریعہ ہے. آنکھ سے دیکھتے ہیں, کان سے سنتے ہیں, زبان سے بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں, ہاتھ سے پکڑتے ہیں. یہ حصول علم کا ذریعہ ہے. یہ ایک محسوس ہم کرتے ہیں, یہ ایک ذریعہ حصول علم کا. یہ سارے مل کے بھی مکمل علم کا ذریعہ نہیں بن سکتے جب تک ان کے اوپر عقل نہ ہو. اب عقل ایک ایسی چیز ہے, انسان دیکھتا ہے یہ سانپ مجھے نقصان پہنچائے گا, دیکھ تو رہا ہے. اب یہ عقل ہے جو اس کی رہنمائی کرے گی کہ یہ سانپ نقصان ہے, یہاں سے بھاگو, یہاں سے پیچھے ہٹو, اس کو پکڑو, مارو اس کو, اپنی جان بچاؤ. عقل کے بغیر آواز ہم کا کچھ نہیں کرتے. لیکن عقل جہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, جا کے جہاں پہ عقل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, عقل کی پرواز اور طاقت ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے علم کا ایک سب سے حتمی, کامل اور مکمل ذریعہ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے وحی. وحی. انسان کو اللہ نے زمین سے پیدا کیا نا, انسان کی ساری ضروریات زمین میں رکھ دی.
لباس زمین سے پیدا ہوتا ہے، خوراک زمین سے پیدا ہوتی ہے، پانی زمین سے پیدا ہوتا ہے، ہر چیز جو انسان کو چاہیے وہ زمین سے پیدا ہوتی ہے، اور روح جو ہے وہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ تو فرمایا اس روح کی فضا کا انتظام بھی اللہ نے آسمان سے کیا، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ اب یہ تینوں ذریعے آپ دیکھیے، افسوس کی بات ہے کہ ہم نے دو ذریعوں پہ تو بڑا زور دیا، علم کے دو ذرائع کو اختیار کیا جو حتمی، مکمل، کامل اور اصل ذریعہ علم ہے، ہم نے اس کو پس پوچھ ڈال دیا۔ وحی کے بغیر ہم دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، وحی کے بغیر دنیا کو سمجھنا چاہتے ہیں، وحی کے بغیر ترقی کرنا چاہتے ہیں، علم وحی کی روشنی سے ہٹ کے ہم دیگر روشنیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی سے ہی سارا کچھ روشن اللہ نے کیا ہوگا۔ چاند بھی سورج کی روشنی کو ہی منعکس کر کے چاند روشن ہوتا ہے، انعکاس ہوتا ہے تو چاند روشن ہوتا ہے۔ ستارے بھی سورج کی روشنی سے ہی انعکاس کر کے روشنی لے کر آگے روشن ہوتے ہیں، لیکن اس سورج کو جس نے روشن کیا ہے اس کا نام اللہ ہے۔ اب ہم سورج کو تو پوج لیتے ہیں، اس کے خالق کو نہیں پوچھتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح اپنی قوم سے کہا یہ سورج میرا رب ہے، پھر کہا یہ چاند میرا رب ہے، پھر کہا ستارے میرے رب ہیں، یعنی یہ ترتیب الٹ گئی۔ پہلے ستاروں کو کہا میرے رب ہے، پھر چاند سے کہا میرے رب ہے، پھر کہا سورج میرا رب ہے۔ یہ پڑا ہے جب سارے غروب ہو گئے کہنے لگے تو دبا ہو گئے سارا میرا کوئی رب نہیں، میرا جو رب وہ ہے جو حی القیوم ہے، ڈوبنے والا رب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے ان کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، ہم نے ہیبت ناک چیزوں کو اپنا رب اور اپنا خالق سمجھ لیا، اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے، اور جو اصل ان ساری چیزوں کا خالق ہے ہم نے اس کو بلا دیا۔ ہم نے سمجھا اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا، اور کہانی ہم نے یہ رکھی ساڑیاں تو گئی، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ کہانی ہمیں بتائیں گے اور ہم نے اس پر عمل کر دیا۔ اس پر یقین ہم نے اس لیے کر لیا حضرات، اس لیے ہم نے اس کہانی کو تسلیم کر لیا کہ ہمیں علم نہیں تھا، علم وحی نہیں تھا۔ جب علم وحی آتا ہے نا تو پھر سارے علوم ہے تو جاتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں سمجھا۔ اور زیادہ قریب کر کے سمجھاؤں، ہمارے معاشرے میں اس وقت علم کی تعلیم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کا نام میں نے رکھا ہے اصولی تعلیم، اور دوسری کا نام میں نے سوچا ہے حصولی تعلیم۔ اصولی تعلیم تو یہ ہے قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ اصولی تعلیم ہے کہ ہدایت اللہ نے فرمایا میری طرف سے ہے، تم جاؤ دنیا میں رہو بسو ترقی کرو، لیکن ترقی کے تمام ذرائع وہ ہوں گے جو میں بتاؤں گا، جن سے میں منع کروں گا اس سے رک جانا، جس کا حکم دوں گا اس کو مان لینا، بس اسی کا نام ترقی ہے، اور یہی تمہیں دوبارہ تمہارے گھر جنت میں لے کے آئے گی، یہی تمہیں میری رضا تک پہنچائے گی اور میری ذات تک تمہیں پہنچائے گی۔ افسوس کہ ہم نے اس اصولی تعلیم کو چھوڑ دیا، اب ہم حصولی تعلیم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، گلی گلی نگر نگر اسکول بنے ہوئے ہیں، شہر شہر کالجز اور یونیورسٹیوں کا جال بچا ہوا، اور حکومت کے تمام وسائل ان اداروں کے لیے، ان یونیورسٹیوں کے لیے موجود ہیں، دستیاب ہیں، لاکھوں روپے کی تنخواہیں موجود ہیں، ہزاروں روپے کی والدین فیسیں لیتے ہیں اور ان اداروں کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن یہاں پہ سب کچھ ہے مگر تعلیم نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، معلومات ہیں، نمبرز ہیں، بڑا کچھ یہاں پہ ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، یہاں پہ رب کی پہچان نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہے۔ سب کچھ ہے لیکن یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ہیں۔
یہ وصولی تعلیم ہے، پیسے دیتے جاؤ ڈگریاں لیتے جاؤ. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا یہ ڈگریاں جو ہے نا یہ اصل میں تعلیم کا وہ نہیں ہے کہ دلیل نہیں ہے کہ میں نے علم حاصل کیا ہے. ڈگریاں اصل میں دی ہوئی فیسوں کی رسید ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی فیسیں جمع کرائی اور یہ ڈگریاں مل گئی. اور یہ ایسے بھی ہے کہ آپ دیکھ لیں کئی لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے. ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا ہمارا ڈسٹرکٹ پار گزرا والا وہ کلا کا پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے ہیں نا کہ وہ 4,000 یا 4,500 وکلا میں سے 1,900 وکلا کی ڈگریاں جاری ہیں، پیسے دے کے ڈگری لی ہوئی ہے، فیس کی رسید ہے نا. ڈگری موجود ہے لیکن علم نہیں ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کو دیکھ لیں، کتنے ڈاکٹر یہاں موجود ہے، ڈگری نہیں ہے، ڈگری موجود ہے، علم نہیں ہے. ورنہ علم وحی کی روشنی میں بنا ہوا ڈاکٹر کیا کسی کی جیب کر سکتا ہے؟ کیا اس ڈاکٹر کو ڈاکو کہا جا سکتا ہے؟ کیا انسانیت کی ہمدردی اور خیر خائی اس میں سے مفقود ہو سکتی ہے جس سے علم وحی کی روشنی میں پڑا ہو؟ یہ نہیں ہے. دکانوں میں چلے جائیں، کالج اور یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لڑکے اپنی اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان پہ سب سے بڑا بورڈ لکھ کے لگایا خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی. کیوں؟ خود مجھے پتا، جس نے لکھ کے لگایا نا خود اسے پتا ہے کہ میری چیز میں 2 نمبر ہوئی ہے، یہ بک گئی ہے تو شکر الحمدللہ نکل گئی ہے. جعلی چیزیں بیچ کے گھر کے دروازے پہ بورڈ لگا دیا، ہاتھا میں بننے لگی. یہ علم، یہ وصولی تعلیم ہے. پیسے دے کے ڈگریاں لی ہوئی ہیں، اکنامکس کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے، کامرس کی تعلیم پڑھی ہوئی ہے. ہم نے جناب MBA کیا ہوا ہے، ڈگریاں لی ہیں پیسے دے کے، وصولی تعلیم ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اخلاقیات سے عاری ہو چکے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے کہ بیچی ہوئی چیز واپس لو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایک شادی رسول میں حدیث سنی، دکان ڈالی، بہترین چیزیں بیچی، بہترین چیزیں دکان پہ رکھی. اب سودا بکنے لگا، اعلیٰ ترین چیزیں تھی، قیمت بھی مناسب تھی. اس نے جناب بیچنا شروع کیا، دکان چل گئی، لوگ دور دور جانے لگے. تو مہینہ 2-3 گزر کے دکان کی شہرت ہو گئی. ایک دن ایک بوڑھی مائنر سامان جو لے کے گئی تھی وہ شاپ پر وہ تھیلا اٹھایا ہوا اور جناب اس دکان کی طرف آئی. ان صاحب نے دکان سے باہر نکل کے استقبال کیا، کہا ماں جی کیا ہوا؟ کہا یہ چیز واپس کرنا چاہتی ہوں، میری ضرورت سے زیادہ چلی گئی ہے. اس نے کہا اسی دن کے لیے تو میں نے دکان ڈالی تھی، بسم اللہ لائیے. دکان سے وہ چیز پکڑی، دکان میں رکھی، ماں جی کو پیسے دیے، شٹر گرایا، دکان بند کی اور گھر سے لے گئے. اگلے دن چھوڑ پڑ گیا، دکان جو کھلی دکان میں کیا ہوا؟ اس نے کہا جنت کی ضمانت دینے کے لیے دکان کھولی تھی، وہ لے لی ہے سارے. اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، وحی کی تعلیم تو یہ ہے. لیکن ہماری تعلیم کیا؟ دکان پہ لکھ کے لگاؤ، خریدی ہوئی چیز نہ واپس ہوگی نہ تبدیل ہوگی. تبدیل بھی نہیں ہوگی. جو لے گئے ہو نفع نقصان تمہارا ہے، چلو مرو سڑو جو لے جا رہا ہے. وحی کے بغیر علم حاصل کریں گے تو یہی کچھ. اور آج تعلیم کاروبار بن گیا، انسانیت ختم، ہمدردی ختم، معاشرتی اقدار اور اسلامی اخلاق ختم، کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہمارے دوست وہ کہتے ہیں فلم انڈسٹری کے بعد سب سے زیادہ گلیمر تعلیم کے لگے، سب سے زیادہ فحاشی اور عریانی اور بے حیائی تعلیم کے شعبے میں. تعلیم تو اتنا مقدس ترین شعبہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا. اور یہاں پہ استاد کا معیار اور استاد کا جو ہے نا اس کا کیلیبر اس کا کیا بنا ہوگا اس کو جان. آج ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے نام پر، یونیورسٹیوں کے چانسلر حضرات کے، وائس چانسلر حضرات کے اور دیگر سینئر اساتذہ کے، فیکلٹیز ڈینز کے، ان کے بڑے بڑے اسکینڈل چھپ رہے ہیں. کیوں چھپ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ڈگریاں خریدی ہوئی ہے، علم نہیں حاصل کیا ہوا. حضرات
اسلام کی تعلیم یہ ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور یہ کون سا علم ہے؟ ہم نے میوزک کی اکیڈمی بنی، اس کے اوپر لکھ دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم نے فلم انڈسٹری کی تعلیم دینے کے لیے یونیورسٹی میں ایک فیکلٹی بنائی، فلم سازی کی تعلیم دینے کے لیے، اداکاری کی تعلیم دینے کے لیے، اور اس پر لکھ دیا فریضۃ علی کل فریضۃ العلم علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہے مسلمان کا۔ کون سا علم حاصل کرنا یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول کالج بھیجتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ یہ کیا سیکھیں گے۔ ہم نے صرف یہ سوچا کہ ان کو ڈگری ملے گی، ماں باپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، تاکہ کل کو بچہ زیادہ نفع کے ساتھ وہاں سے تنخواہیں لے سکے، اور زیادہ نفع کے ساتھ محکمہ پولیس کے محکمے میں، دیگر محکموں میں لوگ بھرتیاں کراتے ہیں 6 لاکھ روپے رشوت دے کے۔ کیوں رشوت دیتے ہیں؟ اس لیے پتہ ہے ان کو یہ آج ملازم بھرتی ہو گیا نا تو 1 سال میں 12 لاکھ روپے کو مل جائے گا۔ بنیاد ہی ہماری غلط ہے۔ اس کو یہ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا، اس علم کو وہ علم ہے جس میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے، اللہ کا تقوی دل میں آتا ہے، خوف خدا سے دل معمور ہو جاتا ہے، عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، بامی ہمدردی، اخوت اور مساوات کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اصل علم یہ ہے۔ اگر یہ علم آپ کو یہ درس نہیں دیتا تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں جس کا آپ کو اس علم کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہوگا۔ کبھی آپ سوچے تو صحیح، کبھی غور تو کریں۔ یہ وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، لیکن آج ہمارے کالجوں سے پڑھ کے CSS کر کے یا دیگر جو مقابلے کے امتحان ہیں ان کو پاس کر کے جو آفیسر بنتا ہے نا، آفیسر بنتا ہے، کبھی ہم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شکایت ملی تھی کہ ان کے کسی گورنر نے نا گھر میں ڈیوٹی بنا لی ہے، ڈیوٹی بنا لی ہے گھر میں، ڈیوٹی کے باہر ایک دربان بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ آفیسر جو گورنر صاحب ہیں یہ اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور گورنر بھی صحابی رسول ہیں، عام آدمی نہیں ہے کہ وہاں سے پکڑ ان کو بنا دیا، صرف ایک ڈیوٹی بنائی ہے۔ حضرت عمر کو شکایت ملی، اپنا کرندہ بھیجا، فرمایا جاؤ جا کے تحقیق کرو، اگر یہ شکایت درست ہے نا تو تحقیق نہیں کرنی، مزید ڈیوٹی کو آگ لگا دینا۔ گورنر کا کیا کام ہے کہ وہ ڈیوٹی بنا کے بیٹھے اور سائل کو اپنے تک پہنچنے میں اتنی دیر بھی لگنے دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گورنر سے ایک شہر کے ایک صوبے ہوئے، ایک دن بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی کہتا ہے بات سنو، اس نے کہا جناب کیا بات ہے؟ کہا یہ میرا سامان اٹھاؤ چلو نہیں جاؤ۔ گورنر کو جناب بلال کو سامان اٹھوایا اور شہر سے باہر گئے ہوئے تھے کسی کام اپنے، وہاں سے واپس آئے تو سب اس میں بھائی اس میں نہ اٹھا دیتا ہوں، خادم ہوں جماعت کا، اٹھایا، کندھے پہ لادا سامان، سر پہ بوری رکھی اور جناب آگے۔ جیسے شہر میں آئے نا تو سارے لوگ کہنے لگے یا امیر السلام علیکم، یا گورنر صاحب السلام علیکم۔ اور جب اس نے گورنر کی آوازیں سنی تو یہ تو کانپنے لگا، یہ کیا ہو گیا؟ فوراً ہاتھ جوڑے گئے، حضور معافی دیجیے مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ گورنر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو، جو وعدہ کیا پورا کروں گا۔ سامان اسی طرح اٹھایا اور اس کے گھر تک چھوڑ دیا ہے۔ یہ گورنر سے گورنر، اس لیے انہوں نے یہ کام کیا کہ ان کے دل میں علم تھا۔ آج ہمارے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں، دل میں علم نہیں ہے۔ ہاتھوں میں ڈگریاں موجود ہیں، دل میں علم نہیں ہے، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ علم دین، علم وحی، اصل اور حقیقی علم انبیاء کی وراثت ہے۔ حضرت خود حضرت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء جو ہے وہ دینار اور درہم کو ورثہ نہیں بناتے، چھوڑ دیں، بلکہ وانما ورثوا العلم، ان کا ورثہ علم ہوتا ہے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ علم ہوتا ہے۔
فرمایا فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو یہ علم حاصل کرنا چاہے، انبیاء کا حصہ لینا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں نا، مدینہ کے بازاروں میں ایک آدمی پہلے لگا، کہتا ہو مدینے میں مسجد نبی میں پیارے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو؟ وہ مسجد نبی میں پیارے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو؟ اس نے جناب سب کو سجدے سے ڈالا اور سارے دکانیں چھوڑ کے مسجد نبی آگے گئے تو وہاں ایک درس ہو رہا، حدیث کا درس ہو رہا تھا، قرآن کا درس ہو رہا۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ کیا ڈرامہ کیا ہمارے ساتھ، یہ کیا حرکت کی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کی وراثت یہی ہے جو تقسیم ہو رہی ہے۔ آج ہم اللہ کے رسول کی وراثت دینے کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتے، ہم اللہ کے رسول کی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، درس کے 2 جملے ہم نہیں سننا چاہتے، واز کی 2 باتیں، نصیحت کی 2 باتیں نہیں سننا چاہتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم درس کے 2 جملے سننے بیٹھیں، قرآن کی کوئی آیت سن لیں، 10 منٹ یا 15 یا 20 منٹ کا واز ہم سن لیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ مسجد بھی آباد ہے، جہاں درس ہوتا ہے وہاں پہ اسلام پھیلتے لوگ تو ہو جاتے ہیں۔ جمعے کے دن حالت یہ ہے کہ جماعت کے وقت میں مسجد میں آتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی پیارے پیغمبر کی وراثت میں سے کوئی چیز مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میراث میں سے کوئی چیز مل جائے، ہم نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں چاہتا۔ ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دیتے، ہم بچوں کو بھی نہیں کہتے کہ چلو مسجد میں ٹائم پہ جا کے دیکھو آج کیا بات سنے، گھر آ کے مجھے سنانا ہے۔ گھر ایک وہ بھی تھا، میں نے کئی بار سنایا، حضرات حسنین آپس میں لڑ پڑے، حضرت حسن اور حسین لڑ پڑے نا آپس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ گھر آئے، ماں کو شکایت کی اور ماں بھی کہوں کہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو شکایت لگائی، دونوں نے کہا اس نے مارا، وہ اس نے زیادتی کی، وہ کہتے اس نے زیادتی کی، اور ماں نے تربیت کیا دی، ماں نے کہا مجھے نہیں پتا کس نے زیادتی کی، مجھے یہ پتا ہے کہ تم دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تم دونوں نے زیادتی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تم دونوں نے لڑ کے فساد کیا، لہذا تم دونوں نے زیادتی کی۔ کہاں گئی وہ مائیں ایسی تربیت دینے والی؟ آج مائیں خود نہیں سیکھتی۔ ہاں ماں کے پاس ڈگری ہوتی ہے MBA کی، MBBS کی، ماں کے پاس ڈگری ہوتی ہے کامرس کی، ماں کے پاس ڈگری ہوتی ہے M.Com کی، ماں کے پاس ڈگری، اور ہم رشتہ لینے کے لیے جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے پاس ڈگری کتنی ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، اس ڈگری سے بھی اس بچی کے والد کی معاشی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی بڑی ڈگری ہے، اس نے اتنے پیسے لگائے ہوں گے اس پر، تو ہمیں بھی کچھ دے گا نا، کچھ نہ کچھ، ہم بھی فقیر ہیں، زکات مانگنے والے، ہمیں بھی کچھ جہیز کے نام پہ کچھ نہ کچھ ملے گا۔ معاف کیجیے گا، بڑی طرف بات ہو گئی۔ سوچیے ذرا ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کون سی تعلیم ہم لے رہے ہیں؟ اصل جو تعلیم ہے اس تعلیم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہ گیا۔ اللہ اکبر، انبیاء کی میراث ہم نے چھوڑ دی، خیر کا سبق چھوڑ دیا۔ پیارے پیغمبر نے کہا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے، اللہ جس کو بہتر کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اور ہماری ساری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں تعلیم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، دین کی تعلیم۔ خدائی قسم یہ تو بچپن میں ہم نے تھوڑا سا احسان کر دیتے ہیں نا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، نماز سکھا دی، ماں نے تھوڑا سا وہ کر دیا، باپ نے کر دیا، یا کبھی بچپن میں کوئی جمعے 2 پڑھے اور سبق مل گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے بڑا احسان کر دیا اس کے بعد ساری زندگی ہمیں کوئی خرچ نہیں ہے اس کے ساتھ، ہم اپنے بچوں سے دشمنی کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین نہ پڑھا کے دشمنی کر رہے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو شان دی ہے، فضیلت دی ہے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء وہ ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے بندوں، سب سے زیادہ۔ اور ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ذلیل علماء کو کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ توہین ان کی جاتی ہے۔
سب سے زیادہ رگڑ دیتے ہیں ہر ایک کو کسی ایک شخص کی شخصی غلطی کی بنیاد بنا کر سارے طبقہ علماء کو رگڑ دیتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں ہم اس بات پر۔ ایک کہتا ہے میں مولوی جنرل چھوڑ گئے تو ایسی چھالا مار دے چھوڑ جانا، میں کہتا ہوں مجھے نہ کہہ تو پھر کی کرو گے؟ چلو مولوی دیں گے پھر جنرل میں کوئی چھوڑ دیجیے۔ شرم نہیں آتی ہمیں بات کرتے ہوئے، حیا نہیں آتی ہمیں بات گفتگو کرتے ہوئے، جو منہ میں آتا ہے پک دیتے ہیں۔ اور یہ ہمیں اسکولوں کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم یہ ہے علماء آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے خادم ہیں، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو۔ افسوس جو امت کا امام ہے، جو قوم کا رہبر اور رہنما ہے، ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور نتیجہ آج بھگت رہے ہیں، چاروں طرف سے نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اللہ کی نظر میں اہل علم کا مقام کیا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو بلند کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور اہل علم کے درجات کو بلند کیا۔ اللہ تو درجات کو بلند کرتا ہے اور ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، فرمایا نذر اللہ امران سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، اللہ اس کو خوش رکھے جس نے ہماری حدیث کو سنا، فحفظہ اور اس کو یاد کیا، حتی یبلغہ یہاں تک اس کو آگے پہنچایا۔ فرمایا اللہ کے رسول دعا دیتے ہیں اس شخص کو جو اللہ کے رسول کا فرمان یاد کر کے آگے پہنچاتا ہے۔ اللہ کے رسول تو دعائیں دے رہے ہیں علماء کو، طلباء کو، دین کے طالب علموں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، بندہ مر جاتا ہے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر 3 آدمیوں کا سلسلہ ثواب کا منقطع نہیں ہوتا، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ اس کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور علم ينتفع بها، علم نافع کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ولد صالح يدعو له، نیک اولاد کا ثواب کبھی ختم نہیں ہوتا، باقی سب ثواب ختم۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جن کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں تو یہ مقام۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یقین جانیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، کبھی میں حدیث کو یاد کرتا ہوں نا تو شرم آتی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل نہیں ہے، تو نے جتنا مقام دیا ہوا ہے، تو نے جتنی عصمت سے نوازا ہوا ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں، بہت گنہگار ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو بندہ نیکی کی تعلیم لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اور ساری مخلوقات، حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں اپنے سمندروں میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ علماء کی شان یہ ہے، فرمایا فرشتے، دوسری حدیث میں فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دین کا طالب علم، دین پڑھنے والا گھر سے نکلتا چلتا زمین پہ نظر آتا ہے، لیکن لوگوں نہیں، میرے پیغمبر کا فرمان ہے اس کے قدم جو ہے فرشتوں کے پروں کے اوپر ہوتے ہیں، فرشتے پر نیچے ہوتے ہیں اور اوپر چل رہا ہوں۔ دین کا طالب علم راستے میں طلب دین کے لیے نکلا ہوا مر جائے، فرمایا شہیدوں کی صف میں شمار ہوگا، کل شہداء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کیا سمجھے؟ اللہ اکبر۔ اور دین کی تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ سورۃ قصص کی ایک آیت ہے، ہمارے جو دینی مدارس ہے نا یہاں پہ جو تعلیم دی جاتی ہے، سورۃ قصص کی یہ آیت ہے، سمجھیے ذرا۔ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے آخرت کا گھر تلاش کرو۔ نمبر 1 یہ لوگو ہے دینی مدارس، یہاں سے جو تعلیم ملتی ہے آخرت کی تلاش کے لیے ملتی ہے، اور جو آخرت کی تلاش میں نکل جاتا ہے اللہ دنیا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کے آخری ایام کا ذرا مطالعہ تو کر کے دیکھیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے کلو سونے کے مالک تھے، کلو کے حساب سے سونے کے مالک، لاکھوں درہم و دینار
ان کی 4 بیویوں کو وراثت میں 8 حصہ ملا تھا، ایک ایک بیوی کو لاکھوں کے حساب سے ملا۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے، دین کی طرف توجہ کرے، دنیا خود بخود پیچھے پیچھے آنے لگی، پیچھے پیچھے آنے لگی۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ، دین پڑھاؤ، دین پڑھا کے مصیبت بنا کے بھوکا مار لو، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ دوسری طرف کہتے ہیں مولوی کبھی بھوکا نہیں مریا۔ تو بھائی اگر بھوکا نہیں مرا تو اپنے بچوں کو لاؤ۔ ہم نے دیا کیا ہے مدارس کو؟ 1% سارے معاشرے کے صرف 1% نوجوان جو دین پڑھنے والے ہیں، 1% کا اثر کیا ہوگا 99% پر۔ لیکن حضرات کبھی سوچیے ہم نے دیا کیا؟ زکات کے پیسے، صدقات اور خیرات کے پیسے۔ ہم نے اپنا ذہین بچہ کیوں نہیں دیا دین پڑھنے کے لیے؟ ہم نے اپنے گھر کا ذہین بھائی، ہم اس کو جو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، جو ٹانگوں سے معذور ہو، آنکھوں سے معذور ہو، ہاتھوں سے معذور ہو، ہم اسے کہتے ہیں مولوی جی میں بھائی رہا ہے، ہم اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا، بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، بڑا شوق ہے، مبارک کرے، بہت اچھا ہونا چاہیے یہ شوق۔ ہم بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، لیکن ہمارے حفظ کا مقصد جب حفظ کر لیتے ہیں نا، ہم اسے کہتے ہیں جناب اس کو تجوید پڑھائیں، درس نظامی کتابیں پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، ابھی کو ملوڈا بنانا، ابھی بھائی بنانا جی بنا لیا، انہیں کاروبار کرے گا، انہیں دنیا میں جائے گا۔ جانتے ہیں جو قرآن یاد کر کے بھول جائے قیامت کے دن انجام کیا ہوگا اس کا؟ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کے حفظ کروا کے ہم پھر کہتے ہیں ہم نے اس کو ملوڈا بنانا۔ حضرات بڑی تلخ باتیں ہیں، حضرات سوچیے اس بات پہ غور کیجیے۔ ہم نے ان مدارس کو اپنے ذہین بچے کے لیے، ہم نے اس کے باوجود بھی ابھی کل پشاور کا رزلٹ ہے میٹرک کے بورڈ کا، ٹاپ کرنے والا بچہ مدرسے کا طالب علم ہے۔ گزشتہ سال فیصلہ آباد بورڈ کو ٹاپ کرنے والا مدرسے کا طالب علم تھا، لاہور بورڈ کو ٹاپ کرنے والا مدرسے کا طالب علم تھا۔ یہ بچے بیچارے ہم ان کو کمزور سمجھ کے بھیجتے ہیں، یہ دونوں طرف یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کا منکر ملحد تھا نا، بستر مرگ پہ پڑا ہوا اپنے گھر میں پڑا، کانسرا کو دوست اس سے ملنے آیا، اس نے کہا یار تو یہاں پڑا اس طرح تو کس کا گھر ہے، تیری اولاد کدھر ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا وہ امریکہ شفٹ ہو گیا، دوسرے کو انجینئر بنایا وہ برطانیہ شفٹ ہو گیا۔ کہا پھر تم رہتے کس کو؟ کہا میرا ایک بچہ نا مولوی بن گیا تھا، میرا ایک بچہ مولوی بن گیا اور اس نے مجھے سنبھالا ہوا ہے۔ اس نے کہا پھر اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو مولوی یا مقصد والا ہے۔ اس نے کہا یہی تو بچہ ہے جو مجھے سنبھالتا ہے، اس کا مذہب اس کو مجبور کرتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ اور حضرات آخری بات کروں، اللہ اکبر، اپنے جنازوں کے امام بنائیے اپنے بچوں کو، اپنے جنازوں کا امام۔ ایک بچے کو آپ مدرسے میں چھوڑ آئے، اس نے دین پڑھا، آج قرآن حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، دین پڑھنے لگا، آج گھر واپس آیا، ماں آج مجھے ڈگری مل گئی، ماں نے سینے سے لگایا، باپ نے سینے سے لگا، محبت کی، اور کہا بیٹے مجھے تیری کمائی نہیں چاہیے، میں تیری دولت نہیں چاہتا، میں تجھے دین پڑھایا تو دین کی خدمت کر، اللہ تیرا حامی و ناصر۔ آج یہ باپ یہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئے، چار پائی قبرستان میں پڑی ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں کون سے نظر پڑا ہے۔ یہ چھوٹا بچہ جھکی نظروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کے سامنے کھڑا اور کہتا ہے یہ میرا بلندی گرامی، میری ماں جانی، میری ماں ہے، انہوں نے میرے لیے بڑی قربانی ہے۔ مدرسے میں ہم پڑھا کرتے تھے نا، 8 دن کے بعد آتے تھے تو ماں ہمارے لیے نا 8 دن کا چیزیں سنبھال کے رکھا کرتی تھی، کہتی تھی میرا بیٹا آئے گا تو پھر کھلاؤں گی، باقیوں کو بھی روک دیتی تھی، بیٹا آئے گا تو پھر کھلاؤں۔ آج ہم اپنے گھر میں یہ منظر دیکھتے ہیں، ہمارا بیٹا یہاں نہیں ہوتا، دور دور سے پڑھتا ہے، اس کی والدہ کئی دن چیزیں سنبھال کے رکھتے، میرا بیٹا آئے گا تو اس کو کھلاؤں۔ ماں کی قربانیاں ہیں، ماں نے یہ قربانی۔ آج یہ بچہ میت پہ کھڑا ہے، کہتا ہے لوگوں میری ماں نے بڑی قربانی،
میرے باپ نے بڑی قربانی، آج اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا میں خود کروں گا۔ اور پتہ ہے جب وہ مصلی میں کھڑا ہو کے پھر وہ کہتا ہے نا اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی امی، یا اللہ میری ماں کو معاف، اللہ میرے باپ کو معاف۔ کبھی باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کے، اپنے باپ کی قبر پہ جا کے، ماں کی قبر پہ جا کے وہ کہتا ہے اللہ یہ میرا بہت بڑا محسن ہے، اس نے مجھے دین پڑھایا، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اس کو؟ اللہ اس کے درجات بلند کر کے حدیث میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ ہم جنت میں ایک بندے کا نا درجہ بڑھا دیا جائے گا، پوچھے گا یا اللہ میرا درجہ کیوں بڑھا؟ کہا آج تیرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، آج تیرے بچے نے رب کا نام لیا۔ حضرات آئیے اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، دین پڑھائیے۔ اور آئیے ہم نے اس لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے، ابھی مدارس کے داخلے جاری ہیں، مدارس میں امتحانات ہوئے، رزلٹ آیا، پاس ہوئے، اگلی کلاسیں آج کل نئے داخلے جاری ہیں۔ جو بچہ آپ کا میٹرک کر چکا ہے اس بچے کو بھیجیے مدرسے میں، جو آپ کا بچہ شعور حاصل کر چکا ہے اسے بھیجیے مدرسے میں۔ اسے کہیے جناب اب تو مدارس میں دین اور دنیا دونوں تعلیمیں ساتھ آ چل رہی، خدا کے لیے اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، یہ آپ کے جنازوں کے امام بن جائیں گے۔ اپنے بچوں کو دین پڑھائیے، یہ آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائیں گے، آپ کی عزت اور رفعت کا سبب بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک